الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. خوب امروز با درس ششم فارسی عمومی اول خدمت شما هستم و امروز درس ما درباره خانه هست. خانه و امروز درس ما خیلی جالب، چیزای خوب و زیاد تو این درس وجود دارن و انشالله با هم میخونیم. خوب آج کا درس ہمارا چھٹا درس ہے اور گھر کے بارے میں ہے، جس کے اندر بہت سے آج نئے الفاظ ہیں اور بہت ہی دلچسپ درس ہونے والا ہے. انشاءاللہ آپ تمام دوستان بہت ہی جدیت اور لگن کے ساتھ اس درس کو سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اپنے اس درس کو. اور یہ ہے ہمارے پاس درس آج کا، درس ششم، خانے، گھر. پہلے بھی ہم پچھلی کتاب کے اندر مقدمے کے اندر پڑھ چکے ہیں خانے کے بارے میں، لیکن وہاں پر بہت ہی مختصر تھا. لیکن یہاں پر الحمدللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ گھر کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح کے جملے ہم گھر کے متعلق بنا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے واجہہ، ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں یہاں پر گھر کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے. تصویر آپ کے پاس سامنے موجود ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. واجہہ اول، واجہہ اول چیئے حمام. حمام یعنی باتھ روم، درست ہے. اشپز خانے، اشپز خانے یعنی کچن. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اتاق خواب. اتاق خواب یعنی بیڈ روم، سونے والا کمرہ. راہ پلے یعنی سٹیئرز، سیڑھیاں. اور اس کے ساتھ دوسری جو ہوتی ہے سیڑھی، جس کو ہم ادھر ادھر اٹھا کے لے جاتے ہیں لکڑی کی وجہ جو بھی، اس کو بولتے ہیں نردبان. یہ جو مختص اور یعنی ایک ہی جگہ پر پکی بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو بولتے ہیں راہ پلے اور دوسرے کو بولتے ہیں نردبان. اس کے بعد ہمارے پاس اتاق پذیرائی، درست ہے. اتاق پذیرائی بھی بولتے ہیں یا ہال بول سکتے ہیں. اتاق پذیرائی یعنی لیونگ روم، درست ہے، جس کے اندر ساری فیملی والے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کو کوئی چائے پانی پیش کیا جاتا ہے، جس کو ہم اندر گھر میں لے آتے ہیں، درست ہے. تو اس کو بولتے ہیں اتاق پذیرائی. اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، جس کو توجہ نہیں ہے، جس نہیں سمجھ آئی وہ آگے دیکھ لے گا. اس کو صرف یا حفظ کر لیں، اتاق پذیرائی. خوب. اس کے بعد ہے دیوار، کہ اردو میں بھی دیوار ہے. پارکنگ، کہ سب کو معلوم ہے پارکنگ. اس کے بعد حیات ہے، کہ صحن کو بولتے ہیں یارڈ، صحن. خوب. باغچے یعنی باغ جو مختصر سا ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. دستشوئی یعنی واش روم. اس کے بعد سروس بھی بولتے ہیں واش روم کو، دستشوئی بھی بولتے ہیں. پھنجرے یعنی کھڑکی، یہاں پر تصویر اس کی الگ سے انہوں نے بنائی. پھنجرے یعنی کھڑکی، ونڈو. خوب. اس کے بعد ہمیں وضاحت کے ساتھ ابھی بیان کریں گے. اس کے بعد اس جملوں کے بعد اس کو دوبارہ آپ تکرار کیجئے. اشپز خانے، اتاق خواب، پذیرائی، راہ پلے، دستشوئی، باغچے، پھنجرے، حمام و حیات. خوب. اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیچے. اب ہمیں کچن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، درست ہے. اس کے بعد اتاق خواب کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، اتاق پذیرائی میں کیا چیز ہے، اور دستشوئی کے اندر کیا کیا چیز ہوتی ہے، سب کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کچن، درست ہے. کچن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کابنیٹ، درست ہے. کابنیٹ انگلش کے ہی لفظ ہے اور قابل استعمال ہے، اور انہی خانوں کو بولتے ہیں جو اوپر کچن کے اندر بنائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جن کے اندر سامان رکھا جاتا ہے. خوب. اس کے بعد نیچے ہے اس کے اجاگاز. اجاگاز یعنی چولہا، درست ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ظرفشوئی. ظرفشوئی جہاں پر ظرف دھوئے جاتے ہیں، برتنوں کو دھویا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں میز موجود ہے، میز و صندلی کے بارہا خوندی میں نورو. اس کے بعد ہے یخچال یعنی ریفریجریٹر، فریج. ساتھ بھی آخر میں جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے مشین لباس شوئی. مشین لباس شوئی یعنی تصویر سے بھی معلوم ہے واشنگ مشین، کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہونے والی. خوب. کچن کے بعد ہمارے پاس اشپز خانے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اتاق خواب. اتاق خواب یعنی بیڈ روم، جس کے اندر سوتے ہیں ہم. اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے کولر یعنی عموماً ایئر کنڈیشنر. خوب. بخاری یعنی ہیٹر. ساعت گھڑی کہ معلوم ہے. تخت یعنی بیڈ. اور کمود یعنی ڈریسر یعنی الماری، جس کے اندر ہم اپنے ڈریس رکھتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اتاق پذیرائی. اتاق پذیرائی یعنی لیونگ روم. اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ٹی وی، موبل یعنی صوفہ، فرش یا کالی بھی بولتے ہیں، فرش بھی بولتے ہیں یعنی کارپیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پردے یعنی کارٹنز، پردے. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس آخری چیز جو وضاحت دی جا رہی ہے وہ ہے دستشوئی. دستشوئی میں کیا کیا ہوتا ہے. دستشوئی کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہے آئینے، ہولے. آئینے معلوم ہے، ہولے بھی معلوم ہے، پہلے پڑھا ہے یعنی تولیہ. روشوئی یعنی جہاں پر ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، سنک. اس کے بعد ہے ٹوائلٹ یعنی واش روم. اور دوش، درست ہے، دوش یعنی شاور.
تو یہ چیزیں ہمارے پاس درس شوئی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب انہیں الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں ان الفاز کے ساتھ ہم جملہ بنانا شروع کریں گے. خوب کار گروہی بھائی کے دیگه گفتگو کنید. خوب بھائی کے دیگه گفتگو کنید رو حل میکنیم. خوب سوال اول کو چیه؟ یخچال کجاست؟ یخچال یعنی فریج، ریفریجریٹر. کجاست یعنی کہاں پر ہے. خوب یخچال کہاں پہ ہوتی ہے؟ یخچال در آشپزخانه است. کچن میں ہے، آشپزخانه. خوب کمد کجاست؟ الماری کہاں پہ ہے؟ ڈریسر کہاں پہ ہیں؟ خوب کمد در اتاق خواب است. کمد کے اتاق خواب بیڈ روم میں ہے. خوب حوله کجاست؟ کہ جواب آپ نے خود دینا ہے، انہوں نے نہیں لکھا. خوب پیش گفتگو. گفتگو شروع کرنے سے پہلے تیاری کریں گے اور وہ ہے ہمارے پاس ایک نیا مطلب جس کو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا. کیا ہے؟ یہ دونے دو تھا، سے تھا، چار تھا. یعنی جب ہم کسی کو کسی چیز کے گنتی بول رہے ہیں، عدد بتا رہے ہیں، اس کی تعداد بتاتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں. پہلے ہم نے فقط عدد بولا تھا، مثلا 2 کتاب، سے اتاق، درست ہے، یا 5 صندلی، 6 مداد. تا کا اضافہ نہیں کیا تھا ابھی تک ہم نے، لیکن ابھی یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ تا بھی ساتھ بول سکتے ہیں اور اکثر بولتے ہیں یہ لوگ. لیکن یہ تا کس کے ساتھ آئے گی؟ 2 کے بعد. 2 تھا، سے تھا، 4 تھا. ایک کے ساتھ تا نہیں لگانا. یہ نہیں کہنا کہ یک تا مداد. یک کے ساتھ کیا آئے گا؟ دونے. یہ دونے، درست ہے. کچھ جملے پڑھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. مثلا خونه شما چند تا اتاق خواب دارد. خونه شما آپ کا گھر چند تا، کتنے اتاق خواب یعنی بیڈ روم. آپ کے گھر میں کتنے بیڈ روم ہیں؟ پہلے ہم کس طرح سے پڑھتے تھے؟ سے، درست ہے، سے اتاق خواب. لیکن ابھی سے تا بھی بول سکتے ہیں. خوب سے تا اتاق خواب، درست ہے، سے تا. آشپزخانه آنها چند تا صندلی دارد. ان کا آشپزخانه یعنی کچن کے اندر کتنی صندلیاں ہیں؟ 6 تا، 6 صندلیاں ہیں. خوب راپله شما چند تا پله دارد. راپله یعنی سیڑھیاں، کتنے پلے دار ہیں یعنی سٹیپ کتنے ہیں اس کے. چند تا پله دارد. 23 تا، 23 تا پله داره. خوب شما چند تا مداد دارید. آپ کے پاس کتنی پینسلیں ہیں؟ یک دونے، نہ یک تا، درست ہے، یہ دونے. اگر ایک ہو تو اس کے ساتھ دونے کا اضافہ کرنا ہے، تا اس کے ساتھ نہیں لگانی. خوب یہ تیاری ہو گئی. ابھی آپ چلتے ہیں گفتگو کی طرف. گفتگو اول. خوب گفتگو اول چیه؟ اینجا مکالمه کوچک نوشته شده، مختصر. خوب سوال اول چیه؟ شما چند طبقه است؟ 2 طبقه. طبقه بالا چند تا اتاق خواب دارد؟ 3 تا. 3 تا یعنی 3 تا، 3 اتاق خواب. وہ پذیرایتان کجاست؟ پذیرائی یعنی لیونگ روم آپ کا کہاں پہ ہے؟ خوب پذیرائی طبقه پایین است. طبقه پایین یعنی نیچے والا طبقہ. پارکنگ ہم دارید. پارکنگ ہم دارید. پارکنگ بھی ہے آپ کی؟ نہ، پارکنگ نہ داریم. پارکنگ نہیں ہے. نہ داریم یعنی نہیں ہے. خوب اس کے بعد سوالات ہیں. دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. خوب شما جواب بدید یا جواب را انتخاب کنید. خانه شما کجاست؟ آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ خانه من طبقه بالاست. طبقه بالا یا طبقه پایین، جو بھی جہاں پر بھی آپ کا گھر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ اس کے اندر اپارٹمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ کے گھر کے چند طبقے ہیں جو اس میں سے آپ کا اوپر والا ہے، نیچے والا ہے، تو آپ اس طرح سے جواب دیں گے. خانه من طبقه بالاست یا خانه من طبقه پایین است. اوپر والا فلور ہے یا نیچے والا ہے. خوب خانه استاد کجاست؟ استاد کا گھر کہاں پہ ہے؟ طبقه همکف. طبقه همکف یعنی گراؤنڈ فلور. گراؤنڈ فلور یا طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، جہاں پر بھی استاد کا گھر ہے آپ بول سکتے ہیں. طبقه همکف. خانه استاد طبقه همکف است یا خانه استاد طبقه سوم است. خوب خانه شما چه دارد؟ چه دارد یا چه داری، درست ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. آپ کے گھر کے اندر کیا چیزیں ہیں، درست ہے، کیا کیا چیزیں گھر کے اندر ہیں. خوب پارکنگ هست، راهرو هست، پذیرائی هست، اتاق خواب است و وغیره دارد. درست ہے، پارکنگ، راهرو، پذیرائی، اتاق خواب وغیره دارد. خوب پیش گفتگو دوم. دوسری گفتگو ہے ہمارے پاس ابھی. نشانه های اضافه. جب ہم اضافہ کرتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف، تو کس طرح سے اضافہ کرنا ہے. 3 علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں اضافے کی. ایک ہے زیر، ایک ہے یا، ایک ہے حمزہ، درست ہے. تو کہاں پر زیر آئے گی، کہاں پہ یا آئے گی، کہاں پہ حمزہ آئے گی، ابھی ہم پڑھتے ہیں. یہ تینوں دستور ہمارے پاس موجود ہیں. خوب دستور اول کیا ہے؟ در بیشتر موارد برای اضافه کردن یک اسم یا صفت به اسم اول از زیر استفاده می شود. در بیشتر موارد یعنی زیادہ تر کیا ہے، جب ہم اضافہ کرتے ہیں ایک اسم کو، اضافہ کردن یہ اسم یا صفت، اسم کو اضافہ کرتے ہیں یا صفت کو اضافہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ بے اسم اول، درست ہے. ایک اسم کی طرف جب ہم اس کو اضافہ کرتے ہیں تو پھر ہم استفادہ کس سے کرتے ہیں؟ زیر سے. اکثر
اس حرف سے، اس علامت سے استفادہ کیا جاتا ہے. مثال کیا ہے؟ کتاب حسین. درست ہے، یعنی حسین's بک. جیسے انگلش کے اندر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے علی's sons، علی کے بیٹے. درست ہے، اس طرح حسین's بک، حسین کی کتاب. تو زیر وہاں پر ایس لگا کے اضافہ کیا جاتا ہے انگلش میں، یہاں پر زیر لگا کے اضافہ کیا جا رہا ہے. کتاب حسین، حسین کی کتاب. دیوار بلند، دیوار بلند یعنی اونچی دیوار. یہاں پر صفت کی طرف اضافہ ہو رہا ہے. خوب، تو ہم نے پہلے اسم کی طرف ہم نے کیا کیا ہے؟ زیر کا اضافہ کیا اس کے آخر میں. خوب، دوسرا دستور کیا ہے جہاں پر زیر کے استفادہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ یا لگائی جائے گی؟ وہ ہے اگر اسم اول جو پہلا نام ہے، جیسے کتاب اوپر گزرا یا دیوار، بے یکی از حروف الف و واو ختم شود، اگر پہلے اسم کا آخری حرف کیا ہو؟ الف ہو یا واو ہو، تو اس صورت میں ہم زیر نہیں لگا سکتے. در حالت اضافه به جای زیر از یہ استفاده می شود. درست ہے، اگر حرف کا لفظ کا آخری حرف الف ہو یا واو ہو تو وہاں پر زیر نہیں بلکہ یا لگا کے ہم اضافہ کریں گے دوسرے اسم کی طرف. جیسے بنا، بنا کے معلوم ہے مستری کو بولتے ہیں. درست ہے، بنا بے علاوہ جوان. خوب، بنا کو اضافہ کرنا ہے جوان کی طرف، تو کس طرح سے بولیں گے؟ بنا اے جوان، نہ بنا یہ جوان، یا کا اضافہ کیا جائے گا. بنا یہ جوان یعنی جوان مستری. درست ہے. خوب، دانشجو جس کے آخر میں واو ہے، دانشجو بے علاوہ مہربان. دانشجو کو مہربان کی طرف اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ دانشجو یہ مہربان، دانشجو یہ مہربان. درست ہے، یعنی مہربان اسٹوڈنٹ. خوب، یہ دوسرا دستور تھا. اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس ہے جہاں پر نہ الف لگا نہ یا آتی ہے نہ زیر آتی ہے بلکہ حمزہ اضافہ کیا جاتا ہے، ہا اضافہ کی جاتی ہے اور حمزہ اضافہ کیا جاتا ہے. کہاں پر؟ اگر اسم اول پہلے والا اسم کہاں پہ ختم ہو؟ ہا پر ختم ہو. اور ہا بھی کون سی؟ ایسی ہا جو ناخوان ختم شود. ناخوان یعنی ایسی ہا جس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں نہیں آتی. درست ہے. اگر اسم اول به های ناخوان ختم شود در حالت اضافه به جای زیر از حمزه یا استفاده می شود. ہر دو زیر نہیں آئے گی لیکن یا بھی لگا سکتے ہیں اور حمزہ بھی لگا سکتے ہیں. خوب، مثال کیا ہے؟ جیسے خونے. اب خونے میں ہا پڑھی نہیں جاتی، نون پر ختم ہو جاتا ہے. خونے، نہ نیز، خونے، ہا نہیں پڑھتے، خونے. درست ہے، نون کے نیچے زیر دے کے پڑھ دیتے ہیں، تمام کرتے ہیں. خونے بزرگ. خوب، خونے بزرگ، خونے بزرگ یا خونے بزرگ، خونے بزرگ یا خونے بزرگ. تو حمزہ لگا کے یا لگا کے اضافہ کریں گے. جیسے مدرسے حسن، مدرسے حسن، مدرسے حسن. تو اس طرح سے اضافہ آپ نے کرنا ہے ان تینوں. جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ، ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافہ کرتے ہیں تو یہ تین دستور آپ کو حفظ کرنے ہیں. خوب، ابھی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. دوسری گفتگو. خوب، سوال اول کہ دو تا خانوها با هم دارن صحبت میکنن درباره خونه خودشون. اپنے گھر کے بارے میں یہ دونوں خواتین بات کر رہی ہیں. سوال اول کہ چند تا تلویزیون و یخچال توی خونه داری؟ گھر کے اندر کتنے ٹی ویاں ہیں اور کتنی فریجیں ہیں آپ کے پاس؟ درست ہے، من دو تا تلویزیون و یک یخچال دارم. دو ٹی وی اور ایک ریفریجریٹر، ایک فریج ہے. یہ تلویزیون بزرگ، یہاں پہ اضافے دیکھیں، نون کے نیچے زیر لگایا ہے کیونکہ آخر پر نہ الف ہے اور نہ آخر پر ہائے ناخوان ہے. درست ہے، اس لیے زیر سے استفادہ کیا. یہ تلویزیون بزرگ توی پذیرائی، توی پذیرائی یعنی لیونگ روم کے اندر موجود ہے، تو یعنی در. درست ہے، تلویزیون بزرگ در پذیرائی. خوب، یہ تلویزیون کوچک، وہ بزرگ تھا، یہ کوچک ہے، دوبارہ زیر کے ساتھ اضافہ ہے. ہم توی اتاقم، توی اتاقم، یہ دیکھو ام یعنی اتاق من. درست ہے، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر متصل پچھلے درس کے اندر وضاحت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے. اتاقم یعنی اتاق من، بجائے من فقط میم لے کے آئے ہیں. توی اتاقم هست. درست ہے، ایک چھوٹا ٹی وی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ میرے اپنے کمرے میں ہے. توی اتاقم هست، میرے کمرے میں ہے. خوب، شما چطور، شما چطور یعنی آپ کے پاس کتنی ٹی ویاں ہیں اور کتنی فریجیں ہیں، یا آپ کے گھر کے اندر کیا موجود ہے. خوب، کیا من ہم یک یخچال بزرگ، میرے پاس بھی ایک ہی فریج ہے اور بڑی ہے. یخچال بزرگ بڑی ہے لیکن ٹی ویاں کتنی ہیں؟ وسے تا تلویزیون دارم. درست ہے، کتنی ٹی ویاں ہیں؟ 3 ٹی ویاں ہیں ایک گھر کے اندر. خوب، اسے بھی بہت تعجب ہوا، سے تا تلویزیون، 3 ٹی ویاں. آرے یعنی بالے، ہاں. خوب، یہ تلویزیون بزرگ توی پذیرائی است، پذیرائی. درست ہے، ایک لیونگ روم کے اندر ہے. یہ تلویزیون کوچک توی اتاقم
ایک چھوٹا ٹی وی اپنے کمرے کے اندر ہے و یه تلویزیون کوچک هم طبقه بالا، اور ایک چھوٹا ٹی وی اوپر والے کمرے میں بھی، اوپر والے فلور پر بھی موجود ہے، اور ابھی ایک اس نے قبر کے لیے بھی خریدنا ہے جو ساتھ لے جائے گی۔ 3 ٹی وی رکھ کے خوب۔ اس کے بعد ابھی چلتے ہیں ہم آگے سوالات کی طرف، جن کے جواب آپ خود دیں گے، جواب آپ کو دینے آ گئے ہیں۔ خوب، پذیرای شما بزرگ است؟ آپ کا لیونگ روم، درست ہے، جہاں پہ آپ خود بیٹھتے ہیں، فیملی بیٹھتی ہے یا مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ چھوٹا سارا ہے یا بڑا ہے؟ پذیرای شما چه دارد؟ خوب، پہلے سائز پوچھا ہے اس کا، اب اس کے اندر وسائل کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ حیات خونه شما چه دارد؟ حیات یعنی آپ کے سین کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ گلاب ہیں، واش روم ہے، نہیں ہے، پودے ہیں، باغچہ ہے، نہیں ہے، کیا کیا چیز ہے؟ خوب، چند اتاق خواب دارید؟ بیڈ روم کتنے ہیں آپ کے گھر کے اندر؟ تو ان کے جواب آپ انشاءاللہ ارسال فرمائیں گے۔ یہاں پر ہے دستور کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اور وہ تھی پوزیشنز، درست ہے، چیزوں کا مقام، کہ کہاں پر کون سی چیز موجود ہے۔ پہلے ہم نے مختصر پڑھے تھے، 4-5 پڑھے تھے، ابھی زیادہ سارے ہیں۔ تو کون کون سے ہیں پوزیشنز چیزوں کی؟ زیر جابے، زیر یعنی نیچے، زیر جابے یعنی جابے کے نیچے، جابے ہم نے پہلے پڑھا ہے ڈبہ، درست ہے، باکس، ڈبے کے نیچے، روی جابے، جابے کے اوپر، روی یعنی اوپر، پشت جابے یعنی بیہائنڈ، عقب، درست ہے، پیچھے، جلو، جلوی جابے یعنی آگے، بیرون جابے یعنی ڈبے سے باہر، بیرون۔ اور ابھی جو آپ نے پڑھا توی اتاقم، تو یعنی اندر، کمرے کے اندر، در بھی استفادہ ہوتا ہے، توی بولیں یا در بولیں، دونوں قابل استفادہ ہیں، توی جابے یا در جابے۔ کنار جابے یعنی نیکسٹ ٹو، قریب، اس کے کنار۔ بین جابے یعنی درمیان میں، 2 ڈبوں کے درمیان۔ خوب، یہ اب ہمارے پاس پوزیشن ہے، زیر، روئی، پشت، جلو، بیرون، تو، کنار و بین۔ اب ان جملوں کے، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے یہاں پر جملے بنانے ہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر سندلیاں موجود ہیں، میز موجود ہے، اور اس کے بعد تراش ہے، مداد ہے، خودکار ہے، پھاکن ہے، کتاب ہے، بارگے ہست و ماجیک وجود دارند اینجا۔ خوب، ان کو دیکھ کر آپ نے 4 جملے بنانے ہیں، مثال بھی انہوں نے آپ کو دیا کس طرح سے آپ نے بنانے ہیں۔ خوب، اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے نئی چیز آئی ہے درس کے اندر، جو ابھی تک نہیں آئی تھی اور ابھی آ بھی جانی چاہیے تھی، وہ ہے متن، ٹھیک ہے، چھوٹا سا پیراگراف کو پڑھنا، درست ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جو کہ میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے الفاظ پڑھ لیے ہیں، اضافہ کرنا پڑھ لیا ہے، مختصر جملے بنانے سیکھ چکے ہیں۔ تو اب انہی جملات کو جمع کر دیا ایک جگہ، جس کو جملے جمع کرنے سے بن جاتا ہے ایک پیراگراف، اگر وہ مرتبط ہوں، ایک ہی چیز کے بارے میں جملے ہوں۔ تو یہاں پر ابھی ہمارے پاس متن آ گیا ہے، خواندن یعنی پڑھنا۔ تو اب اس پیراگراف کو پڑھیں گے، جو کہ گھر کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور پھر آپ اس کو خود بھی اپنے گھر کے بارے میں بنائیں گے جملات۔ خوب، شروع کرتے ہیں اس پیراگراف کو پڑھنا۔ کیا ہے؟ اسم من اهلی است، من اهل ترکیه هستم و 23 سال دارم۔ 23 سال دارم یعنی عمرم 23 سال است، میری عمر کیا ہے؟ 23 سال ہے۔ خوب، خانه من یک اتاق پذیرایی، 2 تا اتاق خواب، 1 آشپزخانه، 2 تا دستشویی و 1 حمام دارد۔ درست ہے۔ خوب، ترجمے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے۔ اتاق پذیرایی ما خیلی بزرگ است، خیلی یعنی بہت زیادہ، بزرگ است بڑا ہے، اتاق خواب ها خیلی بزرگ نیست، درست۔ یکی از اتاق خواب ها کنار پذیرایی و اتاق خواب دیگر کنار حمام است. خانه ما حیات زیبایی هم دارد. در حیات یک باغچه بزرگ، پارکینگ و یک دستشوی کوچک وجود دارد. باغچه ما کنار پارکینگ و دستشوی است. در باغچه گل‌های قرمز و زرد وجود دارد. کنار حیات یک حوض و یک استخر کوچک هم وجود دارد. من عصرها به حیات می آیم و کنار گل‌های زیبا درس می خونم. خوب، یہاں پر بہت ہی کم الفاظ ہیں جن کا آپ کو معلوم نہ ہو. ایک لفظ یہاں پر استخر موجود ہے. استخر یعنی سوئمنگ پول ہے، درست ہے. حوض تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، فوارہ بول سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ڈیزائننگ کے لیے بنایا جاتا ہے حوض، جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے ایک گڑا سا، زیبائی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، درست ہے. یہ حوض ہے اس کا. استخر یعنی سوئمنگ پول ہے. من عصرها یعنی ہر دوپہر کو، ہر روز دوپہر کے وقت. عصرها یعنی ہر دوپہر. خوب، حیات معلوم ہے. می آیم یعنی آتا ہوں، درست ہے. و کنار گلها کہ معلوم ہے. زیبا درس می خونم. درس می خونم یعنی
درس پڑھتا ہوں. تو اس کے علاوہ اور کوئی جملہ اس کے اندر نیا نہیں ہے میرے خیال میں. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر اسی جو آپ نے پیرا پڑھا ہے اس کے متعلق سوالات ہیں کہ آپ ان کے جواب دیں گے درست اور نادرست کی شکل میں، کہ جو جملہ درست ہے اس پہ درست، جو نادرست ہے اسے نادرست. اس کے بعد سخنرانی ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک بہترین سخنران کی طرح اپنے گھر کے بارے میں چند جملوں کے اندر گھر کی توصیف کریں گے. خونی خود را در چند جمله توصیف کنید. درست ہے، پہلے آپ بولیں کہ آپ کا گھر کہاں پہ ہے، طبقه بالا، طبقه پایین یا طبقه نداره. درست ہے، فقط خونه هست، چند تا اتاق خواب دارد، چند تا اتاق پذیرایی دارد یا ندارد، چه چیزی ها رو دارد، تو آشپزخونه چه چیزی وجود داره. درسته، تو اتاق خواب چه چیز دارید. خوب به همین جوری چند تا دستشوی داره، چند تا حمام داره، پارکینگ داره یا نداره. با این واژه ها انشالله شما درباره خونه خود یک سخنرانی میکنی و در چند جمله خونه خودت را توصیف میکنی. انشاءاللہ یہ درس بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس درس ہے 7واں درس کے ایڈریس کے بارے میں، اور انشاءاللہ بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.